الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر في وجهه فقال إنه جاءني جبرائيل فقال إن ربك يقول أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10 ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10 أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کل سے ہماری 2 مجلسیں درود شریف کی الحمدللہ ہوئی ہیں۔ کل رات اور آج صبح کی تعلیم بھی اسی پر ہوئی تھی۔ امید ہے انشاءاللہ سب احباب نے کم سے کم 100 بار تو پڑھا ہی ہوگا۔ جنہوں نے 1000 بار پڑھا ہے اگر وہ ہاتھ اٹھا دیں تو انشاءاللہ اللہ راضی ہوں گے اور دوسروں کو بھی خوشی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں الحمدللہ بات کہی جاتی ہے تو اللہ پاک توفیق دے ہی دیتے ہیں، اللہ ہی کا فضل ہے۔ آج 5-6 ہاتھ اٹھے ہیں، کل انشاءاللہ اور زیادہ اٹھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ 300 سے تو الحمدللہ 100 سے 300 تو اکثر نہیں پڑھا ہوگا الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے کہ بھئی جب فلاں جو ہے وہ 1000 بار پڑھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا۔ آج مولوی راشد صاحب کا جو بیان تھا اس میں بھی وہ فرما رہے تھے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے تنافس کو دیکھتا ہے۔ تنافس اسی کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے۔ لیکن آج ہمارا دنیاوی طور پر تو ہمارا حال خراب ہے کہ دنیاوی طور پہ اس کے پاس ایسی گاڑی ہے، میرے پاس ایسی ہونی چاہیے، اس کا گھر ایسا ہے تو اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے، کپڑے ایسے ہیں تو اس سے زیادہ اچھے ہونے چاہیے۔ لیکن میرے دوستو وہ سب یہی مٹی ہو جائے گا، سب مٹی ہو جائے گا۔ اصل چیز عبادات ہیں، اصل چیز اللہ کی رضا والے اعمال ہیں کہ آدمی یہ سوچ کر ہمت کرے کہ بھئی دوسرا یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ دیکھیں انشاءاللہ کتنا فائدہ ہوگا۔ بہرحال کل 2-3 روایات پڑھی تھی۔ آج یہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر خوشی اور بشاشت کے آثار نمایاں تھے، یعنی آپ کا چہرہ خوشی سے کھل رہا تھا۔ بڑے خوش و خرم انداز میں تشریف لائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ اما یرضیک یا محمد اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ 10۔ کیا یہ بات آپ کو خوش کر دے گی کہ تمہارا رب تمہارے امتی کو جو آپ کے اوپر 1 مرتبہ صلاۃ بھیجے گا آپ کا رب اس پر 10 مرتبہ صلاۃ بھیجے گا، اور جو آپ پر 1 مرتبہ سلام بھیجے گا آپ کا رب اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجے گا۔ یعنی مقصود خوشخبری کا دینا تھا کہ اے نبی، اے ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوش ہو جائیں اس بات سے کہ آپ پر درود پڑھنے والا نامراد نہیں ہوگا، محروم نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کو اتنا نوازیں گے
کہ ایک کے بدلے اس کو 10 عطا کریں گے۔ اچھا، ایک عجیب بات آپ سوچیں، ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، یعنی اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ اپنے محبوب پر صلاۃ نازل فرمائیں، وبارک وسلم اور برکت نازل فرمائیں، وسلم اور آپ ان پر سلامتی اور سلام نازل فرمائیں۔ یعنی ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے، حالانکہ دعا اس کے لیے کی جاتی ہے جس کا کوئی فائدہ ہو۔ ہمارے دعا کرنے سے مقصد، ہم کہتے ہیں نا ایک دوسرے سے بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مطلب کیا ہوتا ہے کہ والدین سے ہم دعا کروا رہے ہیں اپنے لیے کہ ہمارے حال ٹھیک ہو جائے، بزرگوں سے دعا کروا رہے ہیں کہ ہماری مشکلات آسان ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، اللہ والوں سے دعا کروا رہے ہیں، ہم محتاج ہیں اس لیے دعا کروا رہے ہیں۔ لیکن میرے محترم، یہاں عجیب معاملہ ہے، یہاں ہم محتاج ہیں، اللہ کے نبی محتاج نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے درجات کی بلندی کے لیے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ ہم پر احسان فرمایا ہے، یہ انعام فرمایا ہے کہ جو میرے محبوب کے لیے دعا کرے گا میں اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ جو میرے محبوب کے لیے دعا کرے گا میں اس کو بھر بھر کر دوں گا۔ اس لیے کہ دوستو، کسی بادشاہ کے لیے فقیروں کا تحفہ کیا تحفہ ہوتا ہے؟ ہم فقیر ہیں، ہم مسکین ہیں، ہمارا تحفہ کیا تحفہ ہوگا؟ وہ بادشاہ ہیں، وہ تو شہنشاہ عالم ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد جو ہستی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کو مقصود تھا دنیا میں بھیجنا تو اس کائنات کا وجود ہوا ہے۔ اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ آپ کے لیے ساری کائنات سجائی گئی ہے، تو بادشاہوں کے لیے فقیروں کے تحفے کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ لیکن یہ میرے رب کا کرم اور فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم فقیروں کی یہ لاج نہیں رکھی، بلکہ ہم فقیروں کو ایسا نوازا کہ تم ایک دفعہ دعا کرو میں تمہارے اوپر 10 رحمتیں نازل کروں گا، تم ایک مرتبہ میرے محبوب پر سلام پیش کرو میں 10 سلام تمہارے اوپر نازل کروں گا، 10 مرتبہ تمہارے لیے سلامتی کی رحمتیں اور وہاں سے برکتیں نازل ہوں گی تمہارے لیے۔ کیسا یہ رب کا انعام نہیں ہے؟ لیکن ہم پھر بھی اگر محروم رہیں تو پھر میرے دوستوں، محروم کے لیے کوئی کچھ کر نہیں سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ سوچ کر پڑھا کریں کہ یہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں نبی کے لیے درود پیش کر رہا ہوں، یہ میرے اللہ کی توفیق ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے یہ عنایت فرمائی کہ میں رب کے لیے درود شریف پڑھ رہا ہوں، ورنہ میرا کیا کمال ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں، باوجود اس کے کہ ہمیں ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذہنوں میں ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے قرآن کریم کی آیت بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن کیا عام زندگی میں 100 مرتبہ بھی ہمیں توفیق ہو جاتی ہے؟ ہم سوچیں ذرا، ذہن میں آتا ہی نہیں ہے۔ یعنی سارا دن، پورا ہفتہ، مہینہ گزر جاتا ہے، کبھی اس بات کا مقصد نماز میں تو پڑھ لیتے ہیں، جو نماز کے بعد تشہد وغیرہ میں درود شریف ہے یا ویسے کہیں تذکرہ آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، لیکن باضابطہ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، جس طرح ہم پانی پیتے ہیں، جس طرح اپنی زندگی کے اور معمولات انجام دیتے ہیں، کیا ہم نے اپنی زندگی میں زیادہ نہیں صرف 100 بار درود شریف کا اہتمام کیا ہوا ہے؟ نہیں کیا ہوا، عام طور پر نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، یہ ہم پر نفس بھلا دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم، اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دے، اور یہ ہمارا فائدہ ہے، اللہ کے نبی کا فائدہ نہیں ہے، یہ ہمارا فائدہ ہے۔ اور پھر
پہلے تو یہ عطا فرمایا نا کہ تمہیں اتنی مرتبہ ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ رب کریم کی نظر خاص عطا ہو جاتی ہے، اللہ کی خاص الخاص عنایت اور اس کی نظر رحمت درود شریف پڑھنے والے پر، جتنا زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا وہ اتنا اللہ کا خاص بندہ کہلائے گا، وہ اتنا اللہ کا خاص ہوگا، اس کی دعائیں بغیر مانگے اللہ اس کی حاجات پوری فرمائیں گے۔ الحمدللہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، زیارت اللہ نے کرائی، جو روز جن کا 1.25 لاکھ درود شریف پڑھنے کا معمول رہا ہے۔ 1.25 لاکھ درود شریف، ذرا سوچیں، آدمی یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے معمولات نہیں کرتے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، معمولات زندگی بھی کر رہے ہیں، بلکہ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ایک بزرگ تھے صوفی صاحب کے نام سے، لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے، کھانا بھی بناتے تھے، اور ساتھ ساتھ فرماتے تھے روزانہ 1.25 لاکھ کا معمول تھا ان کا ماشاءاللہ۔ اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ، 10-20 ہزار 25 ہزار، یہ تو بہت معمولی مقصد لوگوں کے بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ آسان کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور یہ تہیہ کر لے کہ جب تک میں اتنا نہیں پڑھوں گا رات کو سوؤں گا نہیں۔ مثلا کھانا نہیں کھائیں تو بھوک بے چین کرتی ہے نہیں کرتی؟ بستر پہ انسان لیٹ جاتا ہے لیکن بھوک کی وجہ سے اٹھ کے بیٹھ جائے گا، بیوی کو کہے گا ارے بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے، نیند نہیں آ رہی، پہلے کھانا دو۔ گھر میں کچھ نہیں بھی تب بھی بنوائے گا، کچھ بھی کرے گا۔ بیٹا باہر سے آئے ہیں، ماں باپ سب سو رہے ہیں، بہن بھائی سو رہے ہیں، کوئی نہیں ہے، لیکن بھوک لگی ہوئی ہے، اب وہ ایک ایک کو اٹھائے گا، چیخے گا، چلائے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ میرے دوستو ایسے ہی ہمیں درود شریف پڑھنے کی بھوک ہونی چاہیے۔ جب یہ بھوک لگ جائے گی نا درود شریف پڑھنے کی کہ جو ہمیں چین نہیں لینی دے گی، تو پھر آپ کتنے ہی تھکے ہوئے کیوں نہ ہو، کتنے ہی پریشان کیوں نہ ہو، کتنے ہی بیمار کیوں نہ ہو، کتنے ہی مسائل کا شکار کیوں نہ ہو، انشاءاللہ یہ درود شریف چھوٹے گا نہیں۔ اور 1000 درود شریف کی جو فضیلت آتی ہے، اللہ اکبر، فرمایا جو آدمی ایک درود شریف ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما ہوا اہلہ و مستحقہ، بعض اس کو مختصر کر کے ایسے ہی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما ہوا اہلہ و مستحقہ۔ فرمایا جو آدمی روزانہ یہ 1000 مرتبہ پڑھے گا، مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ جنت میں اللہ اس کو اس کا مقام دکھا دیں گے کہ تیرا یہ مقام ہے جنت کے اندر جو روزانہ 1000 پابندی کرے گا۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو تبلیغ جماعت کے بھائی امین رحمۃ اللہ علیہ جو کراچی کے امیر تھے کسی زمانے میں، ان کے صاحبزادے تھے مولانا مفتی زبیر صاحب رحمہ اللہ، اور حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے خلفاء میں سے تھے۔ مجھے ان کے بیٹے نے یہ بات بتائی، وہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے بنوری ٹاؤن میں، کہ بتایا کہ جس دن ہمارے والد کا انتقال ہوا ہے تو ایک رات پہلے والد صاحب نے کہا کہ آج میں نے ایک بہت خوبصورت جگہ دیکھی ہے اور اس میں ایک بہت بہترین محل ہے، ایسا محل کہ جو بادشاہوں کا بھی نہیں ہوگا، اور وہاں میں نے دیکھا تعمیرات ہو رہی ہیں، صرف ایک اینٹ باقی ہے، صرف ایک اینٹ باقی ہے، اور دوسرے دن ان کا انتقال ہوا ہے۔ یعنی وہ ایک اینٹ، ایک دن کا جو درود شریف باقی تھا وہ دکھایا کہ یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہیں ملنے والی ہے یہ جگہ، اور یہ ایک اینٹ باقی ہے، کل تم ہمارے پاس آ رہے ہو، اور دوسرے دن ان کا اچانک ہی جو ہے وہ انتقال ہوا اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو میرے دوستو بعض خاص درود شریف ایسے ہیں کہ جب انسان ان کو پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے، بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال میں تو صرف آپ کو ابتدائی سبق جو میں چلاتا ہوں کہ درود شریف کی پابندی شروع کرو، کیونکہ اگر دوسرے میں نے بتانے شروع کیا آپ کہیں گے جی اتنا بڑا ہے کیسے پڑھیں گے کیا کریں گے، نہیں، ابتدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، وصلی اللہ علی النبی الامی اس سے کرو، وصلی اللہ وسلم علی النبی الرحمہ، یہ چھوٹے چھوٹے درود شریف ان سے کرو،
جب عادت پڑ جائے پھر بڑے کی طرف چلے جاؤ، پھر بڑے کی فضیلت ہے، پھر جو مخصوص ہیں انشاءاللہ وہ بھی بتا دیے جائیں گے، ان کی طرف چلے جاؤ، لیکن بس اپنا معمول بنا لو۔ 100 مرتبہ تو 100 سے کم تو کوئی نہ پڑھے، 100 سے زیادہ جتنا ہو جائے، لیکن 100 مرتبہ کا معمول بنا لیں اور کوشش کریں کہ رمضان کے اندر انشاءاللہ ایک دن بھی بغیر 100 مرتبہ پڑھے ہم سوئیں گے نہیں۔ رمضان کا تو معمول بنا، اور انشاءاللہ جس نے رمضان میں معمول بنا لیا، مجھے اپنے رب سے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کا پھر پورے سال معمول جاری رہے گا، اس لیے کہ جس عبادت کی عادت رمضان میں پڑ جائے، اللہ رب العزت وہ عبادت اس کو اگر وہ اللہ سے مانگتا رہے اور استقامت مانگے، توفیق مانگے، تو اللہ رب العزت پورے سال کی عبادت اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا اس کی نیت کر لیں اور اپنا دستور بنا لیں کہ جی 100 مرتبہ پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ مزید اس کو پھر بڑھا لیں۔ اچھا جی، اس کے بعد روایات تو بہت ساری ہیں، ایک روایت آپ کو وہ سنا دیتا ہوں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علي ورغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انصرف قبل ان يغفر له ورغم انف رجل ادرك عنده ابواه الكبر او احدهما فلم يدخلاه الجنہ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ الترمذی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذلیل و خوار ہو وہ آدمی۔ آپ دیکھیں بد دعا ہے کتنی بڑی، اللہ کے نبی کی بد دعا ہو تو اس کی قبولیت میں کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ اور آگے ایک روایت میں آتا ہے کہ جس میں آپ نے بد دعا کی، فرشتے نے جبرائیل امین نے آمین فرمائی۔ اس میں فرمایا کہ ذلیل و خوار ہو، رغم انف رجل، کہ وہ آدمی ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ کتنی بڑی بد دعا ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، یہاں میں تھوڑی سی اس میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ مواقع بھی دیکھے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ جیسے اب آپ واش روم میں بیٹھے ہیں، اذان کی آواز آئی اور کان میں آواز پڑی، اب وہیں پر آپ نعوذ باللہ شروع کر دیں، ایسا نہیں۔ اگر کسی گندی جگہ ہے تو وہاں دل میں تو پڑھ سکتے ہیں، زبان سے نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے ہی نماز میں آپ کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی اذان کہیں دوسری اذان یا کسی اور نے تذکرہ، یا جیسے یہ بیان چل رہا ہے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے باہر، اب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سنتے ہی جو ہے وہ درود شریف نماز میں ہی شروع کر دے۔ اس طرح علماء نے مواقع بتائے ہیں کہ یہ عمومی بات ہے کہ جیسے مجلس میں بیٹھے ہیں، اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد پڑھنا مستحب ہے، لیکن میرے دوستو بات ہے پڑھنا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں ہر دفعہ میں جب بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ اور دوسری بد دعا فرمائی، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ، کہ ذلیل و خوار ہو وہ آدمی جس کو رمضان ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ ذلیل و خوار ہو وہ شخص اللہ جو اپنے والدین میں سے کسی کو بڑی عمر میں پائے، دونوں کو یا کسی ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے، مغفرت نہ کرا سکے، یعنی والدین کا نافرمان ہو، فرمایا وہ شخص بھی ذلیل و خوار ہو جائے۔ مقصود کیا ہے کہ یہ مواقع مغفرت ہیں۔ درود شریف پڑھنا مغفرت کا ایک موقع ہے۔ رمضان کا ملنا، رمضان کے اندر مغفرت عمومی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں بھی اللہ سے دعائیں کر کے مغفرت حاصل نہ کر سکے، عبادت کر کے گناہ چھوڑ کر، تو اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ ایسے ہی والدین پاتا ہے لیکن والدین کی خدمت نہیں کرتا، نافرمان ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وہ شخص بھی ذلیل و خوار ہو جائے۔
ارادہ تو میرا یہ تھا کہ آخر میں علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے درود شریف کے بارے میں کچھ مضمون لکھا ہے، دل چاہا تھا کہ وہ سمجھ لو تمام درود شریف کا خلاصہ ہے، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے انشاءاللہ کل اس کو پڑھ کر سنائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو درود شریف خوب پڑھنے والا بنا دیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔